الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق علیہ. معزز سامعین کرام، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قز سے ممانعت فرمائی ہے. علامہ نووی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ قز کہتے ہیں سر کے کچھ بالوں کو کاٹنا اور کچھ بالوں کو رکھنا، اور یہی جمہور کا قول ہے کہ قز کا مطلب ہوتا ہے سر کے بعض بالوں کو چھوڑنا اور بعض بالوں کو رکھنا. اور یہ قز جس طریقے سے بڑوں کے لیے مکروہ ہے، اسی طریقے سے چھوٹوں کے لیے بھی مکروہ ہے، یعنی بچوں پر بھی ایسا کرنا مکروہ ہے. اور اس کے مکروہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ اہل کفر کے ساتھ تشبہ ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے سر کے بعض بالوں کو کاٹے اور بعض کو رکھے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا وحلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس نے اپنے سر کے بعض بالوں کو کاٹا تھا اور بعض بالوں کو چھوڑ رکھا تھا. تو فنہاہم عن ذالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، اگر رکھنے ہیں تو پورے سر کے بال رکھو، اگر کاٹنے ہیں تو پورے سر کے بالوں کو کاٹو. اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بعض بالوں کو کاٹنے سے اور بعض کو رکھنے سے منع فرمایا. یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے اور بخاری شریف میں روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سر کے بال بعض کاٹنا اور بعض رکھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، چونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. ہم ایمان والے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے وہ مؤمنین کے ساتھ ہو، تو اس کے لیے ہمیں ایسے کام کرنے پڑیں گے جو ان کے ساتھ ہمیں مشابہت اختیار کرے، ایسے کام کرے کہ جو ان سے ملتے جلتے ہو. تو مؤمنین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے بعض بالوں کو چھوڑے اور بعض بالوں کو کاٹے. اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو، اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے. مثلا کسی کو سر میں پھوڑا نکلا ہے، اس نے وہاں بال کاٹنا ضروری ہے، یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے کسی انسان کو بعض سر کے بال کاٹنے کی ضرورت پیش آئی ہے، تو اس صورت میں وہ بعض سر کے بالوں کو کاٹ سکتا ہے اور بعض کو رکھ سکتا ہے. لیکن عام حالات میں سر کے بالوں کو کاٹنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. چونکہ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کا جو مقتدی اور پیشوا اور رہنما ہے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل قیامت کے دن اگر حوض کوثر پر حضور کے ہاتھ سے ہم نے پانی پینا ہے، کوثر کا پانی ہم نے پینا ہے، تو اس وقت ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت کے لیے جو کام کرنا ہے وہ اتباع نبی کرنی پڑے گی. چونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے یہاں محبوب بننا چاہتے ہو تو حضور کی اتباع تم پر لازم اور ضروری ہے. اگر ہم حضور کی اتباع سے منہ موڑ لیں گے تو پھر قیامت کے دن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب حوض کوثر کے لیے لوگوں کو لیا جائے گا، اس وقت کہیں گے جبریل امین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ امتی ہے کہ جنہوں نے آپ کے بعد
آپ کے دین کی کوئی فکر نہیں کی، آپ کے دین کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، تو اس وقت اعلان ہوگا سحقن سحقن، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو چیز ہمارے اس دین میں نقص پیدا کر رہی ہے، اس میں نقصان پیدا کر رہی ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو ہم کریں گے، اور جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑیں گے، تو یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے بچائے۔ آج جتنے بھی نوجوان ہیں، تمام تر نوجوان جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ایسے شخص جو ہے وہ ہمیشہ جب تک اس کے سر پر آدھے بار رہیں گے اور آدھے کٹے ہوئے ہوں گے، تب تک اس پر گناہ لکھا جاتا ہے، وہ گناہ کا مستحق ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ اگر رکھنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوِتْرُکُوهُ کُلَّهُ، پورے کے پورے بالوں کو چھوڑ دو، یعنی سنت طریقے سے بالوں کو لمبا کرو۔ اگر کاٹنے ہیں تو پورے کے پورے بالوں کو کاٹو، یعنی پورا، یا تو 0 نمبر کرو، یا اگر رکھنے ہیں تو پھر بڑھا کر رکھو، لمبے لمبے بار رکھو۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ حضور کے ساتھ تم اتباع کرو گے، حضور کے ساتھ مشابہت کرو گے، تو حضور کے ساتھ ہی تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ اگر تم اغیار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو اس صورت میں ہمیں العیاذ باللہ انہی کے ساتھ حشر کیا جائے گا، انہی کے ساتھ ہم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔